بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، انفو وِد اشرف میں خوش آمدید۔ یاجوج ماجوج کس جگہ سے نکلیں گے اور کون سی جھیل کا پانی پئیں گے؟ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کر لیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے اور یا ان سے نیک سلوک کر۔ کہا، جو ان میں ظالم ہیں انہیں تو ہم سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی زیادہ سخت سزا دے گا۔ اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح ہے کہ اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اس نے ایک اور ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ناظرین، پھر انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک پر فساد برپا کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے میرے لیے وہ کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھنکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر ڈالنے، پھر وہ اس پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے اس دن، اور سور پھونکا جائے گا،
پھر ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ ناظرین، محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوف و فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ اس کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا۔ یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا اور اب ہم آسمان پر بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ان تیروں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون لگے گا جو آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ کوہ طور پر چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے کانوں میں اور گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور ان کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب کوئی طور سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تفن اٹھ رہا ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 حصے ہیں اور انسان اور جنات ایک حصہ آبادی ہیں۔ جہنم میں ہر 10 میں سے 9 کا تعلق یاجوج ماجوج سے ہوگا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض جسامت میں لمبے، بعض طول و عرض دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے اور دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ بالشت کے ہیں، یعنی بہت لمبے۔
ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اور منفرد معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔